اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے، 43 اور 44، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہوگے؟ یا تم گمان کرتے ہو کہ ان کے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ بلکہ چوپایوں کی طرح ہیں، وہ راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں۔ حضرات گرامی، یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اور تمام مومنین سے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کے ذہن میں آتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کے اتاری ہوئے احکامات اور اتاری ہوئی شریعت کو وہ تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں، جو سمجھا رہے ہیں اور جو دین اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتا، بلکہ وہ اپنی خواہش، اپنے نفس سے اور اپنی سمجھ سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے پوجا کرتا ہے، جو حکم چاہتا ہے مانتا ہے، جو حکم چاہتا ہے نہیں مانتا ہے۔ تو اس نے معبود اللہ کو نہیں مانا، بلکہ اس نے معبود اپنے دل کو مانا، اپنے دماغ کو مانا، اپنے ذہن کو مانا، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ رب العزت نے سخت ناپسند کیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھیے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام ہے دعوت کو پہنچا دینا، شریعت کو پہنچا دینا، آپ اللہ کے احکامات اور اس کے پیغام کو بندوں تک پہنچا دیجئے، وہ مانے یا نہ مانے یہ ان کا اپنا فعل ہے، اور جب نہیں مانیں گے تو اللہ رب العزت انہیں سزا دے گا کل قیامت کے دن، اور ان کا شمار گمراہوں میں ہوگا۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ نبی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی، تمہارا کام زبردستی کرنا نہیں ہے، تمہارا کام ہے کہ تم دعوت کو لوگوں تک پہنچا دو، کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی دین پر عمل نہیں کروایا جائے گا۔ اسی طرح سورہ قاف کے اندر آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا، وما انت علیہم بجبار، تم ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ اسی طرح سورہ غاشیہ میں آیت نمبر 22 میں 22 میں اللہ نے فرمایا، لست علیہم بمسیطر، تو تم ان پر کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین زبردستی کا نام نہیں ہے، دین زبردستی کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اپنی مرضی سے عمل کرنے کا نام ہے۔ اچھا، یہاں پر یاد رکھیے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے، نفس کی خواہش کی بنیاد پر گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کو اس بارے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مشرک ہو گیا یا وہ اپنے دل کی پیروی کر رہا ہے، بلکہ یہ مانا جائے گا کہ اس نے ایک غلطی کی اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ لیکن وہ لوگ جو قرآن کے احکام کو نہیں مانتے، نبی اور رسول کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ مشرک ہیں اور کافر ہیں اور یہ اپنے دل کو بات مانتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اگلی آیت ہے اس پہ کہا گیا کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ ان کے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ جب اے نبی تم کوئی بات کر رہے ہو تو بہت سارے لوگ تمہاری بات کو سنتے تو ہیں، لیکن وہ سنتے ہیں تعصب کی بنیاد پر، تاکہ اس میں کچھ غلطیاں نکال سکیں، کیڑے نکال سکیں، تمہاری باتوں کو اپنے مطلب اور اپنے معنی پنہا سکیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں، جانور بھی اپنے گھر کو پہچانتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں کہ یہ اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے، اپنے مالک کو نہیں پہچانتے، اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ فرمایا گیا بلہم اضل سبیلا، بلکہ یہ زیادہ گمراہ ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور تو بیچارے معذور ہیں،
جانور کو سمجھنے کی سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو اللہ نے سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، شعور بخشا ہے، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، یہ بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کی بات کو سنتے نہیں ہیں، اور اگر سنتے بھی ہیں تو ہنسی اڑانے کے لحاظ سے سنتے ہیں تاکہ اس کا مذاق بنا سکیں، اس کا ٹھٹھا کر سکیں، اس میں کمیاں نکال سکیں، اس بات کو توڑ مروڑ کر پیش کر سکیں۔ تو ایسوں کی قسمت میں کہاں ہدایت ہے؟ وہ شخص جو صاف دل لے کر آتا ہے، جو بات کو اس لیے سنتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔